اس جانگداز واقعے اور اندوناک ثانیے کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث و مباحثے کے بعد بالاتفاق عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ کوفے پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو قطام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتضیٰ کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 660 میں جناب مرتضیٰ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شکی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا۔ سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوف زدہ ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت علی کو اپنے قاتل پر رحم بھی آ گیا۔ امام کا ایک چاہنے والا شہد کا شربت لے کر آیا تو امام علی نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اس شربت کی ضرورت اس کو ہے، تو تم اس کو شربت پلا دو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے حسن و حسین، یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے بھی کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ میں جو چاہے کروں، جو چاہے سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف بھی کر دوں گا، اور اگر میں اس دنیا میں نہ رہا اور تم اس سے انتقام لینا چاہو تو اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے صرف ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت علی کے پر وار کے بعد پورے کوفہ بلکہ عرب میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ذی روح نوح کنا تھا کہ حضرت علی کو مسجد میں حالت سجدے میں شہید کیا گیا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے، جبکہ زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ حضرت علی اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا کر نہایت مفید نصیحت کی اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کیں۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر جسم پر میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 21 رمضان سن 40 ہجری جمعے کی صبح فجر کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور آپ 21 رمضان کی صبح نماز فجر کے وقت شہادت فرما گئے۔ آپ کی حضرت امام حسن اور امام حسین نے تجہیز و تکفین کی اور عراق کے سرزمین پر نجف اشرف میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں اب آپ کا عالی شان روضہ مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیارت کا گاہ بنا ہوا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی، شیر خدا، نفس نبی، مومنوں کے امیر حیدر کرار پر۔